اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کعبہ مقصود، ارباب ہدایت، امام ولایت، جانشین مرتضیٰ و مصطفیٰ و مرتضیٰ، امام ابو جعفر محمد علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ایسا لکھا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ یہ امام تقی کے بارے میں ہونا چاہیے۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے 9 امام تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ریحانہ تھا یا سکینہ تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت جمعے کی شب 15ویں یا 17ویں ماہ رمضان 198 ہجری میں ہوئی۔ یعنی امام تقی کی والدہ کا نام ریحانہ یا سکینہ تھا، اور آپ کی ولادت بسعادت یعنی برتھ ڈے جو تھا وہ جمعے کا تھا، اور 15ویں یا 17ویں یعنی 15 اور 17 ڈیٹ تھی، اور مہینہ جو تھا وہ رمضان کا تھا، اور جو ہجری تھی وہ 198 ہجری، اور آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم مبارک محمد ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ تو آپ کا جو نام ہے وہ محمد ہے، محمد تقی۔ آپ کی کنیت اور نام ہے حضرت امام محمد باقر سے مشابہت رکھتے تھے، یعنی آپ جو ہیں، آپ کی جو شکل و صورت تھی وہ امام باقر سے ملتی تھی، اس لیے آپ کو ابو جعفر ثانی کہتے ہیں۔ آپ کے القاب، آپ کے جو لقب ہے وہ ہے تقی، تقی جواد اور قانے، یعنی قناعت والا۔ قناعت کہتے ہیں سیٹسفائیڈ وتھ منیمم، یعنی آپ کا نام آپ کو پتہ چلی گیا کیا ہے، محمد امام ابو جعفر محمد بن علی رضا، لیکن آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام محمد ہے اور کنیت ہے تقی جواد۔ آپ کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت 7 سال اور چند ماہ تھی کہ مسند خلافت پر بیٹھے، یعنی جب 7 سال کے تھے when امام تقی محمد تقی جواد was 7 years old، اس ٹائم آپ مسند خلافت کی امامت پر بیٹھے، یعنی 7 سال کی عمر میں امامت کی گدی پر بیٹھے۔ حدیث ہے من سعاد فی بطن امہ، یعنی جو سعید ہوا، سعید یعنی خوش نصیب جنتی، جو سعید ہوا وہ سعید ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں، یعنی آپ ماں کے پیٹ سے سعید تھے، جنتی تھے۔ آپ کے حق میں صادق آتی ہے، یہ بات آپ کے حق میں سچی ہے۔ آپ کے کمالات اور کرامات بہت ہیں۔ شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ امام تقی نے صغیر سنی یعنی چھوٹی عمر میں علم و ادب و فضل اور ظاہر اور باطن کی کمالیت میں اس قدر ترقی کر لی تھی کہ جس کی اس زمانے میں مثال نہ تھی۔ بہت کم عمر میں آپ نے روحانیت میں بہت ترقی کی۔ اسی وجہ سے مامون رشید خلیفہ وقت امام کا شہدا ہو گیا، اس لیے مامون رشید جو تھا وہ آپ کا شہدا ہو گیا، اور اس نے اپنی لڑکی کا عقد ان سے کر کے ان کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ مامون رشید نے اپنی بیٹی کی شادی امام تقی سے کر دی اور ان کو مدینہ روانہ کر دیا۔ کون مامون رشید؟ جس نے آپ ہی کے والد کو زہر دیا تھا، حضرت امام رضا۔ اس نے ایسا متاثر ہوا ان سے کہ اپنی بیٹی دے دی اور ان کو مدینے روانہ کر دی۔ خلیفہ ہر سال ہزاروں دینار ان کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ جب آپ کوفہ پہنچے، حضرت تقی جب کوفہ پہنچے، آخری دن مسجد میں قیام کیا۔ اس مسجد میں ایک درخت تھا جو ابھی بارآور نہ ہوا تھا۔ درخت تو لگایا تھا لیکن ابھی چھوٹا پودا تھا، ابھی بڑا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے پانی کا کوزہ منگوا کر اس درخت کی جڑ میں وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ 1 سیکنڈ میں اس درخت کے پھل نمودار ہو گئے۔
جو نہایت تر و تازہ اور شیریں اور بے دانہ تھا. یعنی وہ سیکنڈوں کے اندر وہ درخت بڑا ہو گیا، پھل دینے لگا اور بڑے میٹھے پھل دینے لگے، اور بنا دانے، بنا گٹلی. لوگ اس کے پھل تبرکن لے جاتے تھے، تبرک کے طور پہ وہ پھل لوگ لے جاتے تھے شفا یابی کے لیے، اور وہ کھاتے تھے. شواہد النبوت بہت ہی معتبر کتاب ہے دوستوں، ہماری لائبریری میں ہے. شواہد النبوت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ شام کے لوگ یعنی سیریا کے لوگ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر لے آئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. زنجیروں میں جکڑ کے لائے کہ شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا ملک شام کا رہنے والا ہوں، میں اس مسجد میں مشغول با عبادت تھا جس میں بنی امیہ نے حضرت امام حسین کا سر مبارک نکال دیا. اس شخص کو لے کر آئے، اس نے وہ زنجیروں میں جکڑ کر سیریا والے، اور کہنے لگے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں شام کا رہنے والا ہوں، میں اس مسجد میں مشغول با عبادت تھا جس میں بنی امیہ نے حضرت امام حسین کا سر مبارک لٹکایا تھا. بنی امیہ نے امام حسین کا سر جس مسجد میں لٹکایا تھا، یہ بات آج ہمیں پتہ چلی کہ انہوں نے سر کو لٹکایا بھی تھا امام حسین. میں اس مسجد میں عبادت مشغول تھا جہاں پر امام حسین کا سر لوگوں نے لٹکایا تھا بنی امیہ نے. ایک رات میں قبلہ رخ بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ اچانک میرے سامنے ظاہر ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اٹھو. میں اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لیا. چند قدم چلا تھا کہ اپنے آپ کو مسجد کوفہ میں پایا، یعنی سیریا میں تھا جہاں پر امام حسین کا سر لٹکایا گیا تھا، اور وہاں عبادت کر رہا تھا کہ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اٹھو. وہ اٹھا اور اس شخص کے پیچھے چل دیا جس نے کہا تھا اٹھو، اور ایک سیکنڈ کے اندر اس نے دیکھا کہ وہ سیریا سے سیدھا عراق آ گیا مسجد کوفہ. میں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. وہاں سے روانہ ہوئے تو چند قدم چلنے کے بعد ہم مدینہ منورہ میں روضہ رسول اللہ پر پہنچ گئے. اب عراق میں سیریا سے عراق آ گیا ایک سیکنڈ میں، اور اس شخص کے پیچھے نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کر لی تو ایک سیکنڈ کے بعد اپنے آپ کو سعودی عربیہ مدینہ میں پایا، اور ان کے ساتھ مدینے میں بھی نماز ادا کی. وہاں سے بھی روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر میں مکہ معظمہ پہنچ گئے. پھر مدینے میں نماز ادا کر کے سیکنڈوں میں مکہ معظمہ پہنچ گئے، مسجد حرام، اور ان کے ساتھ طواف کیا. وہاں سے باہر آ کر میری نظروں سے وہ غائب ہو گئے، اور پھر میں نے اپنے آپ کو اسی شام کی مسجد میں پایا. اب مکہ معظمہ میں وہ طواف کرنے کے بعد غائب ہو گئے، اور یہ شخص کچھ سیکنڈ کے بعد شخص نے دیکھا کہ میں واپس سیریا کی مسجد میں آ گیا، اور پھر میں حیران ہو گیا. دوسرے دن پھر وہ بزرگ تشریف لائے، اور اسی طرح تمام مقامات یعنی سیریا، عراق اور سعودی عرب، یعنی سیریا کی مسجد، مسجد علی، مسجد نبوی اور مکہ معظمہ، پھر سے یہی مقامات طے ہو گئے. پھر مقامات کی سیر کے بعد انہوں نے مجھے واپس اسی مسجد میں پہنچا دیا، یعنی واپس سیریا بھیج دیا سیکنڈوں. میں نے ان کو خدا تعالی کی قسم دے کر دریافت کیا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ آپ کون صاحب ہیں؟ فرمایا میں محمد بن علی بن موسیٰ کاظم ہوں. جب صبح ہوئی میں نے قصہ اپنے دوستوں کے سامنے بیان کیا. آخر یہ بات حاکم شاہ تک پہنچ گئی، ظالم بادشاہ تک پہنچ گئی، اور مجھے مشتبہ سمجھ کر انہوں نے مجھے قید کر ڈالا، یعنی جھوٹا الزام لگا کے قید کر لیا کہ کہیں یہ کرامات امت کو پتہ نہ چل جائے اور میری بادشاہت نہ چھین جائے. تو کیا الزام لگایا کہ نبوت کا دعویٰ کیا، جیسا مختار ثقافی پہ الزام لگایا. یعنی سیدوں پر ہی نہیں، سیدہ کے چاہنے والوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، اور مجھ پہ الزام لگا کر مجھے قید خانے میں ڈال دیا. اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو. یہ مجھ پر نبوت کے دعوے کا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. چنانچہ اہل دانش حضرات نے حقیقت حال سے واقف ہو کر
والی شام سے درخواست کی کہ یہ آدمی بیگانہ ہے، اسے رہا کر دینا چاہیے۔ اس نے جواب دیا جو بزرگ اسے ایک رات میں شام سے کوفہ اور کوفہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ اور مکہ سے واپس شام پہنچا سکتا ہے، وہ اسے قید سے کیوں نہیں چھڑا سکتا؟ اگر یہ واقعی اتنے کرامات کی بات کر رہا ہے امام موسیٰ کاظم کی، تو وہ اسے قید سے چھڑا کے بتا دے میری۔ حق تعالیٰ نے فوراً امام محمد تقی کو توجہ سے اسے خلاصی دی، اور اللہ تعالیٰ نے امام تقی کو یہ حکم دیا کہ شخص کو اپنی بارگاہ میں بلاؤ، اور انہوں نے سیریا سے سیدھا اسے کوفہ بلا لیا سیکنڈوں میں۔ امام تقی جو کہ پوتے ہیں امام موسیٰ کاظم، اس کے ہاتھوں سے لوہے کے زنجیر ٹوٹ کر گر پڑے۔ جب امام تقی کے سامنے آیا تو لوہے کی زنجیریں ٹوٹ کے اپنے آپ گر گئی اور پہرے داروں کی نظر سے غائب ہو گیا۔ جب بادشاہ نے کہا امام موسیٰ کاظم میں اتنا دم ہے نعوذ باللہ، تو اسے کیسے چھڑا کے بتا دیں، اسی ٹائم ساری زنجیریں اس کی ٹوٹ گئیں اور امام تقی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت امام کی اس قسم کی کرامات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس مختصر کتاب میں درج نہیں ہو سکتی۔ بھائی انہوں نے کیا کیا، امام موسیٰ کاظم اسے سیریا سے اٹھا کے لائے، سیکنڈ کے اندر مسجد علی یہاں نماز پڑھائی، وہاں سے لے گئے مسجد نبوی یعنی سیریا سے عراق، عراق سے سعودی عرب، وہاں سے لے گئے مکہ معظمہ اور پھر سیریا میں چھوڑ دیا۔ 2 بار ایسا کیا۔ تو کسی نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی، ظالم تک، اس نے قید کر لیا۔ وہ بولے امام موسیٰ کاظم تجھے چھڑا سکتے ہیں تو چھڑا دیں۔ یہ بات باطنی طور پہ امام تقی تک بھی پہنچی، انہوں نے سیدھا نظر مرحمت فرمائی، قید خانے میں اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور یہ سیدھا امام تقی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یعنی امام موسیٰ کاظم نے اسے قید خانے سے چھڑا لیا۔ یہ کرامت تھی امام تقی کی جو اس میں درج کی گئی۔ آپ کا وصال منگل کے دن 6 ماہ ذی الحجہ 2020 ہجری کو ہوا، یعنی امام تقی کا جو زہر دیا گیا وہ دن تھا ذی الحجہ کی 6 تاریخ، یعنی اور ان کی جو شہادت ہوئی وہ خلیفہ معتصم باللہ کے عہد حکومت میں ہوئی، جو کہ عباسیوں کا خلیفہ تھا۔ آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، صرف 25 سال۔ آپ کی مدت امامت 17 سال تھی، آپ 17 سال تک امام رہے۔ بعض ہسٹورین کی رائے میں یہ ہے کہ خلیفہ مقیم باللہ نے امام معصوم کو زہر دیا تھا۔ خلیفہ مقیم باللہ نے امام معصوم امام تقی کو زہر دیا تھا۔ آپ کا مدفن بغداد میں مقبرہ بنی ہاشم کے اندر اپنے دادا امام موسیٰ کاظم کے قریب ہے۔ آپ کے 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، لیکن حبیب الشعر کے مطابق آپ کے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ تو یہ جو کشف و کرامات ہیں یہ اہل بیت کا خاصہ ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو علم معراج میں عطا ہوئے تھے، سورہ نجم کی 10 نمبر آیت، کہ ہم نے سکھا دیا جو سکھانا تھا، وہ آپ نے مولا علی کو لا کے دے دیے، جو 2 کتابوں کی شکل میں ہوئے، اور ان کے اندر 9 علم کا راز تھا۔ کل 10 علم اللہ تعالیٰ نے بنائے کریشن کو 10 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے، اور 9 کا علم وہ رسول اللہ جو معراج سے لائے تھے مولا علی کو دیا۔ وہاں سے اولیاء چشت اہل بہشت کو عطا ہوا۔ غریب نواز کی اپنی زندگی کی کراماتیں 16,000 تھی، جبکہ کرامتوں پر بیان ہوتا ہے ولی کے لیے کرامت چھپانا فرض، امر مجبوری۔ غریب نواز کس مقام و مرتبے پہ تھے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔